روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بنی آدم کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن روزے کا اجر روزے دار کو کتنا ملے گا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ جب روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ افطار کرنے سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے اجر کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریحان کہا جاتا ہے، اس میں روز قیامت صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہوں گے، اس دروازے میں ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن میں سے روزہ بھی شامل ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ روزے کی فضیلت اور معیت پر تمام عالم اسلام متفق ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے اور مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ اس عبادت کو انجام دینے کی سعی کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے قبل کھانا کھایا جاتا ہے جسے سحری کہتے ہیں، اور غروب آفتاب کے وقت اذان مغرب کے ساتھ کچھ کھا کر روزے کو افطار کیا جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ روزہ ہر عاقل و بالغ انسان پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان بیماری کی وجہ سے یا سفر پر ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو تو جب قادر ہو تب قضا کرے گا۔ روزہ رکھنے کے لیے مسلمان ہونا اور عورت کا نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ فقہ میں روزے سے متعلق مفصل احکام موجود ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی بہت ساری فضیلتیں قرآن اور حدیث میں روایت ہوئی ہیں۔ ماہ صیام کی راتوں کی عبادت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اسی مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اور ماہ شوال کا پہلا دن عید الفطر کا ہوتا ہے جس میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، جو کہ رمضان مبارک کے روزوں کے درمیان ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے دوسری ہجری میں فرض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس لیے کہ ہجرت کے دوسرے سال شعبان میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں پردہ فرما گئے تھے۔ رمضان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی شدید گرمی کے ہیں۔ جب اس کا نام رکھا گیا تھا اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، اس لیے اس کا نام ہی رمضان رکھ دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے ضرور رکھے،
اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا کوئی دخل نہیں، یعنی اس کا علم صرف روزہ رکھنے والے کو ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو جو غیب کی تمام باتوں سے واقف ہے۔ اس کے برعکس دوسری عبادتیں لوگوں کی نظروں میں آ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اجتماعی صورت جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہے، اسی معمول کا حصہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ باطن معدن سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔